جرنیل آ گیا، اس سے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کو بہت سخت خطرہ تھا، پھر ہم نے کرسی کو سنبھالنا ضروری سمجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی ہے حضرت مولانا سید فیصل نبی صاحب، اور میری درخواست ہوگی کہ ان کی گفتگو کے آخر تک آپ حضرات بیٹھے رہیں گے۔ انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی تو بہت اچھی تقریر ہوتی ہے۔ اس دوران مولانا ظہیر الدین صاحب ختم بخاری کا درس دیں گے، تو ظاہر ہے وہ ختم بخاری سر والی تو نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ بولا جاتا ہے۔ بخاری کے ختم پر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دل میں ایک دعا کی نیت کر لو، اگر تمام دعائیں قبول ہونا مصلحت کے قریب نہ ہو تو کم از کم ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ پروگرام کو مکمل اختتام تک پہنچانے میں مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آہستہ بولا۔ آج میرے لیے آنا بہت مشکل تھا۔ ہمارے یہاں کمپین شروع ہوتی ہے 10 بجے سے اور رات کے 3 بجے تک، اور اس کا جو بہت زیادہ رش کا وقت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو مولانا ظہیر الدین احمدی صاحب سے چونکہ میں بہت متاثر ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک مہمان نہیں آ رہے، مولانا قاری محمد حبیب جلندری صاحب، اور میں تو من وجہ میزبان ہوتا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ بھی نہیں آئیں گے تو دور حدیث کے طرف ناراض ہو جائیں، اور میں نے ان سے کہا نہیں میں حاضر ہوں گا، لیکن اتنی بات ہے کہ آخر تک نہیں بیٹھ سکوں گا، جلدی چلا جاؤں گا۔ تو ہماری اس عذر کو انہوں نے قبول کیا، تو چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ جو طلباء انہوں نے علم کا سفر مکمل کیا اور آج وہ عالم کہلا رہے ہیں، میں انہیں مبارک ہے۔ بظاہر مشکل تھا، لیکن ہم ایک ایسے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں جو ممتنع کو سہل بناتے ہیں اور مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ وفاد کرام بھی اور فضلہ بھی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دربار کا معیت اور داعی بنا دے، موفق بنا دے، اور انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ آپ فرمائیں کہ آمین۔ ہمارا یہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس کے اندر جو فضل تیار ہوتے ہیں، یہ کوئی بے ہنگم اور بے ترتیب محنت نہیں ہے۔ ہم بہت دھیمے انداز سے ایک بہت بڑے انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا تو آج کی گفتگو میں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، اور جو اس انقلاب کے مخالف ہیں تو وہ بھی جان جائیں، ابھی محنت کریں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے مدارس ہیں اس کے اندر طلبہ ہیں، یہ اعلاء کلمت اللہ کے بہت بڑے مجاہد تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کچا مال ہے۔ اس کی سپلائی ہوگی دوسری فیکٹری میں، اور وہاں اس کا پکا مال نکلے گا، اور اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام۔ جو تعلق دو فیکٹریوں کے درمیان ہوتا ہے، جو کچا مال فراہم کرتی ہے فیکٹری اور جو پکا مال بناتی ہے، وہی تعلق طلباء کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ تو کوئی آدمی غلطفہمی میں نہ رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی محنت کرتے ہیں، اور اس غلبے کی محنت کے جو لوگ خلاف ہیں ہم ان کو باطل سمجھتے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے،
باہر نکل کر جمعیت علماء اسلام کے محاذ پر ہم لڑتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہوتا۔ بتانا مناسب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں 2002 سے سیاست میں ہوں اور میرا ذاتی گھر نہیں ہے، میں ایک دوست کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، میں کسی کی گاڑی میں سفر کرتا ہوں۔ تو ایک آدمی کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے گھر میں، تو پھر اس کا معنی یہ ہو جب ہم گھر نہیں بنا سکے تو ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں۔ اور جب ہم نے اس دفعہ کاغذ داخل کیے تو ہم سے پوچھا آرو نے کہ آپ تو کوئی ایسٹ نہیں ہے، تو میں نے جواب دیا نہیں، ہمارے دامن پر ایسا کوئی بوجھ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کرنے والے وہ خود ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان جن کے حوالے تھا تو وہ لوگ نااہل ٹھہرے اور انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کا نام کرپشن والے لوگ یہ رہ گیا اور وہ ایماندار نہیں رہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا اور دوسرے نے پہلے کو کہا کہ آپ چور ہو، اور ہم نے کیا کہا کہ جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں وہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری قیادت ہم ان سے محروم اور مایوس ہو گئے تو اس دوران ایمانداروں تو موجود ہیں۔ اب ہر بستی کے اندر ایک مسجد ہوگی، مسلمانوں کی بستی ہے، اس مسجد میں امام بھی ہوگا، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس بستی کا سب سے بڑا ایماندار آدمی وہ جس کو امام کہتے ہیں۔ لوگ اپنی نمازیں اس کے حوالے کریں، اپنی اچھی امانتیں اس کے حوالے کریں۔ اب یہ ایماندار آدمی کہاں تیار ہوا؟ کوئی علی گڑھ کے شاخوں سے اسکولوں سے تیار نہیں ہوا، یہ تو تیار ہوا تو خارجی مدرسے کا کمال ہے۔ اب لوگ پریشان نہ ہوں ایماندار قیادت کے لیے کہ آپ ایماندار قیادت کے لیے آپ انڈیا کو نہیں دیکھو، ایران افغانستان کو نہیں دیکھو، آپ کے ملک کے اندر ایماندار قیادت موجود ہے، اور وہ یہ طلبہ ہیں اور یہ علماء ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی ایمانداری پر کوئی ایک ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اسی ماحول کے اندر اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی موجود ہے، اور اس لڑائی کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں نے کسی حکمت کی وجہ سے ایسا ساتھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، اور اگر کسی نے ساتھ دیا تو ان علماء کرام نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مصلحت کے شکار نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے اور مدرسے کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ ہمارے ملک کا مستقبل اس مدرسے سے جڑا ہوا، اور میں بہت شوق سے کہا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان مدرسے کے حوالے کرو، انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا۔ آپ نے پاکستان کو چلایا جمہوریت سے، یہ آپ سے نہیں چلا۔ آپ نے پاکستان کو چلایا ڈکٹیٹرشپ سے، تو بھی نہیں چلا۔ آپ نے پاکستان کو چلایا تو ٹیکنوکریٹ سے، تو بھی آپ سے نہیں چلا۔ اور آپ نے پاکستان کو چلایا صدارتی نظام سے، پارلیمانی نظام سے، تو نہیں چلا۔ اب آپ پاکستان کو مدرسے کے حوالے کرو یا مدرسے کو پاکستان کے حوالے کرو تو انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ اور ہم نے اس کی ایک مثال دی ہے، ہمارے پاس ایک امتحانی نظم ہے جس کا نام وفاق المدارس ہے۔ جب اسکول اور کالجز کی ہر سطح پر نقل ہوتی ہے اور لوگ نقل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اس ماحول کے اندر بھی وفاق المدارس کے امتحانات اس میں نقل نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وفاق کا پرچہ اس میں نقل ہو گئی ہے اور اس آدمی کو یہ جو نمبر ملے نقل کے ہے۔ جو ڈی این سی اسکول اور کالج کے لڑکوں کے پاس ہوتی ہے اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں، کوئی آدمی قسم اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ نمبر اس کے اپنے ہیں، اپنی ملکیت ہے۔ نقل کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے ہاں نقل نہیں ہے۔ جب ہم ایک اچھا امتحانی نظام چلا سکتے ہیں
تو ہم پاکستان بھی چلا سکتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمیں پاکستان نہیں دیا جا رہا؟ غالباً ہماری داڑھی اور پگڑی ہے، یہ عذر ہو، اور تو کوئی عذر نہیں۔ اب پاکستان چلانے کے لیے تو ہم داڑھی بھی نہیں منڈوائیں گے اور پگڑی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے داڑھی اور پگڑی کو قبول کرنا۔ پھر کیا بات ہے کہ افغانستان میں داڑھی قابل قبول ہے اور ایران میں داڑھی قابل قبول ہے، تو پھر پاکستان میں داڑھی کیوں قابل قبول ہے؟ آپ کو تو اس کا اندازہ ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے ہوتے ہیں، وہ سیاسی ناپ تول کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے رکھنا ہے۔ 1977 میں ایک بہت بڑی تحریک چلی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اور وہ تحریک کے سربراہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو جتنے بھٹو کی قد اونچی تھی اور لمبی تھی، تو اتنا بڑا قد تو جناب مفتی صاحب کا بھی تھا۔ تو کہ جب اقتدار جاتا ہے حکومت والوں سے تو اپوزیشن والوں کو مل جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں ملا۔ جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر اعظم بنانے کا موقع آیا تو ایک جرنیل آ گیا، اس سے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ملک کو بہت سخت خطرہ تھا، پھر ہم نے کرسی کو سنبھالنا ضروری سمجھا۔ ہندوستان میں اس سے بڑے بڑے حالات خراب ہوتے ہیں، اور ایک بارش پہ ہوتی ہے حکومت جرنیلوں کے، لیکن وہاں کا جرنیل تو حکومت نہیں اٹھاتا۔ یہ ہمارا جرنیل ہے جو ہمارے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اب ضیاء الحق وہ بھی اسلام کی بات کرتا تھا، وہ سیکولرزم کی بات نہیں کرتا تھا، اور اس میں مفتی صاحب میں کیا فرق تھا؟ اس لیے کہ مفتی صاحب کی داڑھی تھی اور پگڑی تھی، اور ضیاء الحق کی داڑھی اور پگڑی نہیں تھی، اس کو قبول کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایک اور دلیل بھی ہے میرے پاس، اور وہ دلیل یہ ہے کہ 2002 میں علماء کو لوگوں نے بہت سارے ووٹ دیے، تو 70 کے قریب ہمارے قومی اسمبلی کے ارکان آ گئے۔ اب وزیر اعظم بننے کی باری آئی تو پیپلز پارٹی والوں کو ہم سے الگ کر دیا اور کہا کہ آپ مولوی کو ووٹ دو گے۔ تو ان کے ایک صاحب ہیں اعتزاز حسن، ایسے موقع پر وہ کام آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم داڑھی اور پگڑی والے کو ووٹ نہیں دیں گے۔ 53 لوگ ان کے الگ ہو گئے، 53 لوگ۔ کتنے لوگ الگ ہو گئے؟ 53 لوگ۔ کتنے لوگ الگ ہو گئے؟ اب جب جمالی صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ ہوا تو ایک ووٹ سے جمالی صاحب جیتے۔ پاکستان کی ISI اور MI تمام آزاد لوگوں کے پیچھے گئی، انہوں نے اب سب پیسے لیے، دولت، اس بنیاد پر ان کے زمین کو خریدا۔ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو ووٹ دیا۔ حالات کا جبر دیکھو، اور ایک ووٹ سے جیتا۔ یہ سارا زور اس لیے لگایا کہ یہ مولوی وزیر اعظم میں بن جائے۔ تو آپ دیکھیں پھر ایسے ماحول کے اندر آپ کس طرح اپنے دین کی حفاظت کرو گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مشتعل ہو جائیں۔ ہمارا ایک ساتھی مشتعل ہو گیا تھا، مولانا عبدالعزیز اسلام آباد والا، تو کس طرح مارا، کیسے مارا، اور اگر ہم مشتعل ہوں گے تو ہمیں اسی طرح ماریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بگٹی صاحب کو مارا تو بلوچوں کے دیکھ نفرت پیدا ہو گئی۔ تو جب زرداری صدر بنے تو انہوں نے ایوان صدر سے بلوچوں سے معافی مانگی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بس آپ معاف کر دیں۔ اور 1953 کے اندر ہمارے 10,500 لوگ مارے ہیں لاہور مار روڈ میں، اور آج تک ہم سے کسی نے معافی نہیں مانگی۔ ایک الگ شناخت رکھنے والے یہ لوگ، داڑھی اور پگڑی والے، ان کو وہ انسان نہیں سمجھتے، ان کو وہ قانون کی سہولت نہیں دیتے اور رعایت نہیں دیتے۔ یہ جو ہمارا ابھی انوار الحق صاحب کاکڑ ہے، اس نے ایک بات کی ہے، میں نے خود سنی ہے۔ وہ عمران کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ 9 مئی کو ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ تو اس دوران وہ کہنے لگا کہ اگر یہی کام جمعیت علماء اسلام کرتی تو کیا مسلم بمباری نہ کرتے؟ اس کا معنی یہ تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہے اور علماء کے ساتھ آپ کا سلوک اور ہے۔ ایسے ملک کے اندر آپ رہتے ہیں جہاں آپ کو انسانی نہیں مانا جاتا۔ اس لیے میں اس کے خلاف بولتا رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور اشعار کہتا ہوں تو لوگوں نے اشعار کو یاد کیا ہے، اور جگہ جگہ اس کی فرمائش ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اس ملک کے باسی ہیں اور اس ملک کے محافظ ہیں۔ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم پاکستان کی تعمیر کریں گے ایمانداری کے ساتھ، اور یہ لوگ پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں کرپشن کے ساتھ۔ تو آج ہم دیوالیے ہو گئے ہیں، گرے لسٹ کے قریب ہو گئے ہیں، اور یہ کہ بہت قریب ہے کہ ہم پر پابندیاں لگ جائیں۔
اور ہمارا ہاتھ سری لنکا کی طرح ہو، اس لیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میں فضلہ سے کہتا ہوں آپ نے باہر جا کر قوم کی قیادت کرنی ہے، آپ نے باہر جا کر ملازمت نہیں کرنی، آپ نے باہر جا کر احساس کمتری کا مبتلا نہیں ہونا۔ آپ فضلہ ہیں، ایک بہت بڑی نسبت ہو گئی ہے، یہ قوم قیادت سے محروم ہے، آپ نے اس کی قیادت کرنی ہے، گلی گلی میں، محلے میں، چوکوں اور چوراہوں میں، اور آپ نے میئر کے اندر، صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں خود کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کی قیادت کرنی ہے۔ جو لوگ ہماری قیادت کرتے ہیں وہ مقام ابدیت سے بہت گرے، ان کی اجتماعی زندگی بھی بہت بڑا سوال ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے جانا مناسب نہیں ہے۔ اذا كان الغراب الدلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، اگر لوگ کوے کے پیچھے جائیں گے تو ہلاکت ہی ہوگی وہاں پر۔ آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے صرف پڑھانا ہے، آپ نے قیادت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ملک قیادت کے بغیر چل رہا۔ اتنی بھی نہ بڑا پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ 76 سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان لوگوں کے کردار اور کارنامے گنے جائیں تو یہ موقع اس کے لیے بہت کم ہے۔ اب ایک تبدیلی آ جانی چاہیے، اور وہ تبدیلی اس طرح آئے کہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور اب تبدیلی کو جمہوریت کے راستے پر لائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں اور ان سے کہیں یہ لوگ قیادت کے حال نہیں ہیں، اب علماء پہ اعتماد کیا جائے۔ آپ کے 13 لوگ اور بڑھ گئے حق کے اس راستے میں، 13 لوگوں میں اضافہ ہو گیا ہے، حق اور باطل کی لڑائی میں 13 لوگ حق کی طرف اس میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ بن رہے ہیں، رجال سازی ہو رہی ہے، تعمیر سازی ہو رہی ہے، آپ نے جا کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں، میں تو نہیں کھڑا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں مانسہرے سے جاتا اور لاہور میں کھڑا ہوتا تو پھر تو یہ ہوتا کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، یا مجھے شہرت کی بھوک ہے اور وہاں کھڑے ہو کر میں شہرت چاہتا ہوں، نہیں، میں 2018 میں بھی یہیں سے کھڑا تھا قومی اسمبلی، تو وہ لاہور سے چل کر یہاں آ گیا۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہے، تو آپ پی ڈی ایم میں کس طرح فرق کریں گے، مقابلہ کیسے ہوگا، اور آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ میں نے کہا تو آسان بیانیہ ہے، ہم لوگوں سے کہ ایماندار لوگوں کو آپ ووٹ دو، لوگ پوچھیں گے کہ ایماندار کون ہے، ہم کہیں گے ہم ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کا جو مقابلہ ہے میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک تاریخ مرتب ہوگی اگر میاں نواز شریف صاحب کو شکست ہو گئی، اور وہ یہ تاریخ ہوگی کہ پاکستان کے ایک غریب ترین سیاسی کارکن نے ایک امیر ترین شخص کو شکست دے دی، اور اس طرح کی تاریخ پوری ہوگی کہ محنت کرنے والوں اور محنت سے محبت کرنے والوں نے سرمایہ کو شکست دے دی، اور اس طرح کی تاریخ مرتب ہوگی کہ اسلامی نظام کی بات کرنے والوں نے سودی نظام کی بات کرنے والوں کو شکست دے دی، اور اس طرح کی تاریخ مرتب ہوگی کہ اپنی باتوں کو کرسی کے لیے بیانیوں کو بدلنے والوں کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے جن کا بیانیہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں اور باطل کو باطل کہتے ہیں۔ مجھے ان علماء سے بہت زیادہ شکایت ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں کہ کوئی مقتدی ناراض نہ ہو جائے، تو آپ کی روزی مقتدی کی رضامندی میں ہے کیا؟ اگر آپ حق بات نہیں کر سکتے پھر آپ عالم بھی نہیں کہلا سکتے، اگر آپ حق بات نہیں کر سکتے تو آپ کو مسئلے پر کھڑے ہونے کی پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی علیہ السلام جب آپ نبی تھے تو آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو آپ امام بھی تھے، اور جب آپ نبی تھے اور امام بھی تھے تو آپ لوگوں کو فیصلے کرتے تھے، اور آپ کی حیثیت قاضی القضات کی تھی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تھی، اور جب آپ نبی تھے اور آپ امام تھے اور آپ عادل تھے، جج تھے، تو آپ اپنی فوجوں کے سربراہ بھی تھے، اور جب یہ چاروں باتیں آپ کے اندر تھی تب حکومت کے سربراہ تھے۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ ذاتی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت بہت اعلیٰ اور قیمتی ہے، اور اجتماعی زندگی میں سوشل کنٹریکٹ میں ان کی سنت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے؟ یہ کیوں کہا جائے؟ جو لوگ نبی علیہ السلام کو اجتماعی زندگی میں اپنا مقتدا مانتے ہیں اس کو مذہبی جماعت کہتے ہیں،
اور جو لوگ وہ اجتماعی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، مستغنی، ان کو سیکولر جماعت کہتے ہیں. تو یہ ملک تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. الحمدللہ حالات بن رہے ہیں، روزانہ حافظ بن رہے ہیں، مدرسے پڑھ رہے ہیں، طلبہ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، بن رہے ہیں. ایک خاموش تحریک آگے جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ کی بنیاد پر، رسول اللہ کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر اور ختم نبوت کی بنیاد پر ایک عظیم انقلاب یہاں برپا ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ حضرات نے تیاری کرنی ہے. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی وقت کے لیے آیا تھا، لیکن میں کم از کم وہ حاضری لگانے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ کو مبارک کر دیں، اور یہ کہ مولانا ظہیر الدین صاحب کی زندگی میں اللہ برکت نصیب فرمائے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اٹھ اثر نو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال. اٹھ اثر نو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال. کالا ہو کہ گورا ہو سبھی بنتے ہیں اس کے، اس قومیتی بے جا کی روایات بدل ڈال. مزدور کو 2 وقت کی بھی روٹی نہیں ملتی، اس بندے مجبور کے اوقات بدل ڈال. میدان میں آج چھوڑ کے تسبیح و مسلح، کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ.